میرے عزیز اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، عید قربان قریب ہے۔ چند باتیں میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میں عید پر قربانی دوں اللہ کے راستے میں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہ قربانی دیں گے اور ضرور کریں گے۔ اسی طرح ہر انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، حج عمرہ قربانی کے لیے پیسہ جو ہے حلال شرط ہے، حلال پیسہ۔ اور یاد رکھنا، ابو جہل 70 اونٹوں کی قربانی دیتا تھا، مکہ مکرمہ میں خون ہی خون ہوتا تھا، لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ اور پیسہ حلال شرط ہے۔ لوگ ابھی مقابلے میں بیل لانا شروع کر دیں گے، بھائی میں 5 لاکھ کا لایا ہوں، 4 لاکھ کا لایا ہوں، 3 لاکھ کا لایا ہوں، 1.5 لاکھ کا لایا ہوں۔ اس طرح مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، پڑوس میں آنے جانے کا، ایک نے دیکھا دیکھی دوسرے نے۔ اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ فیصلہ آپ کے گمان کے مطابق کرے گا کہ آپ کا گمان کیا، آپ کی سوچ کیا ہے۔ اگر آپ کی سوچ ہے میں اس کے مقابلے میں 5 لاکھ کا لاؤں گا، یہ 3 کا لایا، یہ 5 کا لایا، میں 8 کا لاؤں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہے جو خلوص سے کیا جائے، اخلاص سے کیا جائے۔ اخلاص سے مراد خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ قابل قبول ہوگا۔ تو اس بات کو یاد رکھنا، قربانی کے لیے جو آپ کے ساتھی ہیں، یہ ساتوں کے ساتھ آدمی صحیح ہونے چاہیے، کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، لیکن دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اپنے آپ کو کون غلط کہتا ہے؟ کوئی قتل بھی کر کے تو کہے گا میں نے صحیح کیا، بھائی وہ اس طرح کر رہا تھا، وہ میں اس کو کیوں نہیں مارتا۔ اچھا، کوئی کسی سے جھگڑا کرتا، اس نے مجھے گالی دی، میں نے اس کا سیدھے سر پھاڑا ہے، لیکن نہیں، ہمیں اسلام منع کرتا ہے اگر گالی دی تو آپ نے اس کا سر نہیں پھاڑنا ہے، آپ نے درگزر کرنا ہے، وہ کام ہمارے اندر ہے نہیں ہے۔ تو اسی لیے کون کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس حرام کا پیسہ ہے؟ یہ دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے، ساتھ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کی ذرائع آمدنی کیا ہے اور یہ کہاں سے لا رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے، یہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، پھر کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ تنخواہ سے پیسہ رکھ لیا، مار داڑ کا میں نے الگ رکھ دیا، وہ بھی حرام ہے۔ مار داڑ کا بھی تو آپ نے اپنے پاس رکھا ہو نا، کسی کو دیا تو نہیں ہے، وہ بھی ہے تو آپ نے خود کھانا ہے۔ تو اسی لیے حج عمرے کے لیے بھائی میں نے حلال کے رکھے ہوئے ہیں، حرام کو میں نے الگ سنبھال کے بکسے میں رکھا ہوا ہے، تو بکسے سے نکال کے بھی تو آپ ہی نے کھانے ہیں نا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے، ساری دنیا برابر نہیں ہے، بہت لوگ اچھے بھی ہیں، اچھے برے کا مجموعہ ہے یہ دنیا، اور اس طرح آپ کو اچھے بھی ملیں گے، برے بھی ملیں گے۔ ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے ہیں، ایک سیدھی صحیح بات بتاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے بیل آئیں گے سب آپ دیکھتے رہیں گے کون کیا لایا۔ میرا ایک سگا بھتیجا لایا تھا، 1.5 لاکھ کا لایا تھا، یہ جتنے کا جو بھی اس نے نیٹ پہ اس کی تصویر دی ہے، تو اس کی تصویر دی ہے، بھائی میں نے قربانی کے لیے جانور لایا، تو اس میں سے میں اس کا سگا چاچا تھا، سگا چاچا نبی پاک نے کہا کہ باپ کے برابر ہے، تو وہ مجھے 1 کلو گوشت بھی نہیں دیا، 1 کلو گوشت مجھے نہیں دیا۔ تو پھر کسی عالم علماء سے پوچھیں کہ یہ قربانی ہو گئی؟ تو اس طرح اپنے غربا کا خیال رکھنا ہے، جن لوگ جو غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، یہ گوشت ان تک پہنچانا ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ نہیں فریج میں جمع کر کے رکھ لے تو بھائی مہینہ بھر میں خود ہی کھاتا رہوں گا، ٹھیک ہے جائز آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اپنا خیال کرنا، دوسرے کا خیال کرنا، یہ بہت اہم ضروری باتیں ہیں، اس کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے۔ تو جو ساتھ والے آدمی ہیں ان کا خیال کرنا، اگر ایک آدمی بھی صحیح نہیں ہے، حرام تو اس کے ماردار کا پیسہ ہے، جیسے بینک کا ملازم ہے، بینک کی تنخواہ شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح جو آدمی پولیس میں لوٹ مار کرتے ہیں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ پولیس والے کیسے لوٹ مار کرتے ہیں؟ بھائی کسی سے لوٹ لیا، بھائی میں قربانی کر رہا ہوں یار، میرے پاس پیسے نہیں، اس سے لے لیے، تو کیا یہ قربانی ہو جائے گی؟ جیسے ریڑھی والوں سے فروٹ لے لیتے ہیں یار افطاری کے لیے، یہاں ڈالنا تھیلے میں جمع کر کے، تو اس طرح کی افطاری ہو جاتی ہے؟ یہ سب لوٹ مار ہے، حرام ہے۔ کہ ان کو نہیں لگتا ہے، ان کو منہ کو لگ گیا نا، ان کو یہ چیز احساس خیال ہی نہیں آتا ہے کہ حرام ہے۔ قتل ہوتا ہے، وہاں پولیس تفتیش کے لیے جاتی ہے، وہ اپنے سودے کر دیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن کا قتل ہوا مقتول کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے، یہ تو کوئی کیا جانے۔ تو یہ باتیں جو ہیں آپ اپنے ارد گرد دیکھ لو، کہ اگر آپ کو نظر نہ آئے تو پھر آپ کہیں کہ بھائی یہ بابا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بات کرنے کا میرا یہ مقصد ہے، میں جو بات بھی آپ تک کر رہا ہوں تو آپ کی معلومات کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو مجھے بھی کوئی نیکی مل جائے، میں